بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے عالمی اکانومی اور پاکستان کی اکانومی ظاہر ہے کہ وہ کافی متاثر ہوئیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکانومی کو، ہمارے لوگوں کو وہ تکالیف نہیں دیکھنی پڑیں جو کہ دیگر ممالک میں دیکھنے میں آئی ہیں. اب اس کی وجہ سے جو ہماری اکانومی ہے اس میں بھی ایک ڈپ آئی کووڈ کے دوران، جو کہ ہم بڑی اچھی طرح سے اٹھا رہے تھے کووڈ سے پہلے، اور ہم ان کافی مشکلات پہ عبور ہم نے حاصل کر لیا تھا، جو کہ ہم نے جب حکومت سنبھالی تھی تو اس سے ہم اس کو بہت بہتر کر چکے تھے. اب پرابلمس تو آتے رہتے ہیں، مسائل تو آتے رہتے ہیں، لیکن جو حکومتیں کمیٹڈ ہوں عوام کو کم سے کم تکلیف میں ڈالنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کرنے کے لیے، حکومت نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا جو کہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ تھا. کنسٹرکشن سے ایک ایسا سیکٹر ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کہ جس سے اکانومی کو آپ دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں، بیکاز یہ کیپٹل انٹینسو بھی ہے، یہ لیبر انٹینسو بھی ہے، اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ کئی انڈسٹریز پہ پڑتا ہے، جس سے کہ اکانومی ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں اس کو خاص طور پہ، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر کا جو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بعد میں بتائیں گی، کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو پالیسی کا جو بھی وہ اقدام یا انیشیٹوز لیتے ہیں، اس کا محور جو ہے وہ مڈل کلاس اینڈ بلو لوگ ہوتے ہیں، جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. تو ان کی آپ جتنی بھی پالیسی انیشیٹوز دیکھ لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے. آج پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، جس میں کہ ایک وہ ریویو یا کوارڈینیشن، نیشنل لیول پہ ایک کوارڈینیشن کی میٹنگ تھی، جس کو پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ہفتے یا جب بھی ضرورت پڑے، ہفتے میں 2 بار 3 بار، وہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، ان سے پروگرس لیں. کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آج جو میٹنگ ہوئی، اس میں ملک کے جتنے نامور انویسٹرز اور بلڈرز ان کی شمولیت ہوئی، جس میں مختلف بڑے نام جو کہ اس میں شریک تھے، وہ عقیل کریم ریڈی صاحب تھے، عارف حبیب تھے، حسن بخشی تھے، محسن شیخانی، اور بھی اس طرح کے کافی بڑے انویسٹرز اس میں شامل تھے. مقصد یہ تھا کہ اس کو ہر ہفتے ریویو کرنا کہ جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اس پروجیکٹ کو یا کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ ریگولیٹری اتھارٹیز سے ہو، چاہے ان کا تعلق ٹائٹل سے ہو، لینڈ ٹائٹل سے ہو، چاہے اس کا تعلق بینکس سے ہو، تو یہ سارے جو بھی، اور یوٹیلیٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا تھا. کیونکہ جب بھی آپ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے یہ اسٹیک ہولڈر بنتے ہیں، اور سروسز، بجلی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ یا گیس اس میں تاخیر ہوگی. سارے امور پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. ہر ان مسئلوں کا، ٹیکس سے لے کر، اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں جو کہ اس کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی تجاویز، اور بڑی اچھی اچھی تجاویز بھی آئیں. ان تجاویز میں اس پرٹیکولر انیشیٹو کو اٹھانے کے لیے یہ بھی مختلف جو تجاویز آئیں، اس میں ایک یہ بھی ایک بڑی اچھی تجویز تھی، جس میں کہ ہم
اپنے جتنے بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کو ہم ان کا انٹرنیشنل روڈ شو کریں, جو باہر پاکستانی ہیں ان کو انویسٹمنٹ کی چانسز دی جائے, اور ان کے لیے فیسیلیٹیشن کا بھی پیدا کیا جائے کہ ان کو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں, لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے وہ ان کی جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ون ونڈو آپریشن کیا جائے. اب اس ضمن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کی کہ یہ اب ہر 2-3 روز بعد ہوا کریں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے اس ملک کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے. لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو بھی تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ خریدار ہو چاہے وہ بنانے والا ہو, بلڈر ہو, کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس وقت جو یہ فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کہہ لیں یا فیٹ ایف کہہ لیں, انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان سے جو ہمارے پاس کووڈ کی وجہ سے جو ایک ویور سے ملے ہوئے ہیں, ان کے ہمارے جو ایکچوئل جو پالیسی ڈیسیژن ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, وہ 31 دسمبر تک ہے. اس چھوٹی سی ونڈو میں جو کہ اب سے 31 دسمبر تک ہے, تو اس لیے اس میں ہم ڈیلی کی بیسس پہ, ادارہ تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, جو کہ یہ بنا ہوا ہے نیشنل کنسٹرکشن کے لیے جو بنا ہوا ہے ادارہ, تو انہوں نے جو بھی مشکلات ہوں گی, جو بھی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ, ان کو حل کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپڈیٹس دیتی ہے. اب جو پروجیکٹس ہیں حکومتی لیول پہ, اسلام آباد کے لیول پہ یا فیڈرل حکومت کے لیول پہ, تو اس کا بھی پتہ چلا کہ جو اکتوبر اور دسمبر ہے اس میں تقریباً 400 ارب روپے کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں. 20 اکتوبر تک ایک پروجیکٹ جو کہ تقریباً 145 ارب روپے کا ہے, وہ اس میں جو گھر اور اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, اور اسی طرح پھر دسمبر تک ایک اور فیز ہے جس میں کہ یہ پروجیکٹس شروع ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام جس میں کہ بنیادی طور پہ سارے ان جو کنسٹرکشن شروع کرنے سے کہ جو مراحل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک بڑی واضح اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے, سارے جو کنسرن لوگ تھے وہ بھی تھے, تو ہر چیز ٹائی اپ کر دی گئی ہے کہ وہ جب کہ کام شروع کرنے سے پہلے نقشے, این او سیز اور کوئی ٹائٹل کی ایشوز ہیں, اس سارے سلسلے میں ایک بہت ہی ایک کلیئر کٹ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, جس سے کہ یہ جتنے مسائل آتے ہیں اور لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اس پہ ہوا. پھر کنسٹرکشن کے دوران جو بھی فیسلٹیز ہیں, پھر تیسری جو فائنینسنگ ہے جو کہ اہم ہے, کیونکہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو پروجیکٹ ہیں اس میں وہ غریب لوگ جو کہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں اپنی زندگی کی کہ ان کو ایک گھر مل سکے, تو وہ اس کے لیے جو 5 مرلے کے مکان تھے, میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو 5 مرلے کے مکانات ہیں ان کے لیے کیا فیسلٹیز دی گئی ہیں, کس طرح سے وہ اس گھر کے مالک بن سکیں گے. ان کے لیے جو مارک اپ کی جو ریٹ ہے وہ بھی 5% رکھا گیا ہے, اور جو 10 مرلے کے مکانات ہیں اس کے لیے 7% کا مارک اپ رکھا گیا ہے, اور جو 30 ارب روپے کی سبسڈی حکومت اپنی طرف سے دے گی, جس میں کہ 3 لاکھ روپے ہر اس گھر پہ جو کہ اس کی جو قیمت وہ ہوگی, جو اس کی قیمت ہوگی اس پہ 3 لاکھ روپے اوور اینڈ ابو جو مارک اپ سے جو فیسیلیٹیٹ ہوگا اس سے 3 لاکھ روپے کی ایک سبسڈی بھی دی جائے گی. اور اسی طرح جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں جی دیکھیں, بینکنگ سیکٹر ہمیشہ ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں یہ مارگیج کا جو سسٹم ہے یہ نہیں ہے. یہ سسٹم یہ ایک میں کہتا ہوں تاریخی پروجیکٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ بالکل اس پوری جو ایک ہاؤسنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا کہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کریٹ کیا جا رہا ہے, جس سے کہ بینکوں کو کہا جا رہا ہے, جس میں کہ اس وقت ان کی جو
قرض دینے کی گھروں کی خرید کے لیے، کیونکہ فور کلوجرز لا نہیں ہے اور بڑے مسائل ہیں، بینکس لینڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ غریب آدمی گارنٹی کہاں پہ دے گا، غریب آدمی کیسے ان کو سیٹسفائی کرے گا ان کنڈیشنز کو جو کہ ایک بینکر مانگتا ہے قرضہ دینے کے لیے. اس کے لیے بھی ایک میکنزم تیار کیا گیا ہے جس میں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے، اور اس میں اس سارے ان رکاوٹوں پہ بحث بھی ہوئی اور اس کے لیے فیصلے بھی کیے گئے کہ کس طرح سے کیا میکنزم ہوگا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیا میکنزم ہوگا ان کو جلد از جلد یہ فیسلٹی دینے کے لیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بینکس جس میں کہ اب کہا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ان کا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس کا 5% وہ ڈیڈیکیٹ کریں گے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے، جو کہ تقریباً 330 ارب روپے کا بنتا ہے. تو یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں جو کہ ہماری حکومت رکھ رہی ہے ایک مستقبل کے لیے بھی، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی، کہ کس طرح سے وہ ہر پاکستانی جو خاص طور پہ ویسے عام حالات میں گھر نہیں خرید سکتا وہ گھر خرید سکے گا. اور اس کی جو قسطیں ہیں اس کو بھی ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ جو اس کی کم سے کم وہ اس کو قسط ادا کرنی پڑے اور وہ قسط اس کی کیپیسٹی ہو اس میں اس کو وہ دے سکے آسانی کے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو کہ بڑی ہی باریکی سے دیکھا گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈیلی بیسس پہ اس کو پرسو کرتے ہیں، اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اس میں جو بھی مشکلات ہیں وہ ساری چیزوں کو وہ سٹریم لائن کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے تقریباً ڈیلی بیسس پہ اس میں امپرومنٹ یا مسائل کے حل کے لیے میکنزم تیار کر لیے ہے. پولیٹیکل ول بھی ہے پرائم منسٹر کی اور ان کی جو ٹیم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایک پروجیکٹ ہے، ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جس کی شروعات آلریڈی ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ CDA کی آکشنز جو ہوئی ہیں وہ بھی بڑی کامیاب گئیں، اور تقریباً سارے جو بھی پلاٹس تھے وہ ایک اس قیمت سے زیادہ میں بکے جن سے جو کہ CDA توقع کر رہا تھا. تو مطلب ہے کہ یہ ماحول بن چکا ہے. اب انشاءاللہ اس نے آگے چلنا ہے، بیکوز اس میں روزگار بھی ملے گا، اس میں اکانومی بھی ریوائیو ہوگی، اور اس میں غریب لوگ خاص کو ایک ایسا ان کا خواب کی جو حقیقت بنے گا. تو اس لیے اس چیز پہ ہماری بڑا فوکس ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پوری اکانومی کو بھی، اور جو پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو ایک مین ریکوائرمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، پورے صوبوں میں ہر چیف سیکرٹری کو بھی بلایا جاتا ہے اور وہ اپنی ان سے ان کی پروگریس رپورٹ لی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کو کی اور اس کی اکانومی میں ایک بہت ہی اہم ترین ایک مائل سٹون ہوگا. شکریہ. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ثانیہ سے کہ وہ بتا دیں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں. بہت شکریہ منسٹر صاحب. السلام علیکم، اور پریس کانفرنس میں آنے کا بہت شکریہ. PID میں سوشل ڈسٹنسنگ کو ملحوظ رکھتے ہوئے رونقیں بحال ہو رہی ہیں، تو بہت آپ سب کو دیکھ کے دل خوش ہوا. مجھے آج دیکھ کے آج یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اس کا بجٹ جو ہے جو پہلے 144 بلین تھا، یعنی کہ 144 بلین تھا، اس کو بڑھا کے 203 ارب کیا جا رہا ہے. اس سے 1,69,00,000 خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے، اور کیونکہ ہر خاندان میں 6 سے 7 افراد ہوتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ احساس ایمرجنسی کیش سے اب انشاءاللہ مستفید ہوگی. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پیکج ہے، اور کووڈ-19 کے تناظر میں مجھے آپ کو یہ بات بتانے میں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے، اور ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا موازنہ کریں تو ہمارے ملک کو ہمارے اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے
سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام کیا، سب سے تیز کیا، سب سے بر وقت کیا، سب سے زیادہ شفاف پروگرام کیا اور سب سے منظم طریقے میں کیا. تو میں آپ سب کو ایز اے قوم مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. رقم کی ترسیل ابھی جاری ہے اور جب تک پورے 1,69,00,000 لوگوں کو پیمنٹ نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ ہم اس کی رقم کی ترسیل جاری رکھیں گے. کچھ سلائیڈز آپ کے ساتھ میں اور اعداد و شمار جلدی سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. 3 خاص باتیں میں آپ کو اس پروگرام کی خاص طور پہ ان پہ ایمفسائز کروں گی. ایک تو یہ کہ یہ بالکل ہی ایک رول بیسڈ ڈیٹا ڈریون پروگرام تھا. اس میں اگر وزیر اعظم بھی ایک کیس ڈال نہیں سکتے تھے، ایک کیس نکال نہیں سکتے تھے. یہ بالکل ایک ڈیٹا ڈریون پروسیس تھا، آٹومیٹک پروسیس تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آئی تھی یہاں پہ، میں نے آپ کو سلائیڈز کی مدد سے سمجھایا تھا کہ وہ پروسیس کیا ہوگا اور آپ نے بہت اچھے سوال بھی کیے تھے. پھر میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں تفصیلاً بتایا تھا کہ یہ پروسیس کس طرح سے چلے گا. تو یہ بالکل ہی رول بیس پروسیس ہے. نیکسٹ، دوسری جو اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بالکل ہی اس میں شفافیت کو ہم نے خاص ملحوظ رکھا ہے. ایک انفارمیشن پورٹل ہم نے جاری کیا، وہ پبلکلی ہر پبلک اس کو دیکھ سکتی ہے اور اس پہ ہم نے صوبوں میں کتنے پیسے جا رہے ہیں، کتنے حقدار ہیں. پھر ہم نے ایک سرچ انجن بھی اس میں ڈالا کہ آپ اپنا پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس لیول تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تحصیل میں کتنے پیسے جا رہے ہیں، کتنے حقدار ہیں، کتنوں نے نکال لیے ہیں اور کتنوں کے بینک اکاؤنٹس میں ابھی تک پڑے ہیں. کیونکہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ بینک اکاؤنٹس کے تھرو دیے جا رہے ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد رقم دی جاتی ہے. تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ بالکل ہی ایک غیر سیاسی بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے. اور جب بھی ہم وزیر اعظم سے کوئی گائیڈنس لینے جاتے تھے، ان سے چیز کوئی منظوری کے لیے جاتے تھے تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ نے میرٹ پہ ہر چیز کرنی ہے، بالکل غیر سیاسی طریقے سے یہ کام ہونا ہے. اور اس کی جو اس کا پروف ہے وہ یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ جو ہے پاپولیشن میں اس کا شیئر 22.45 ہے جو 2017 کے سینسس کے مطابق ہے. مگر سندھ سب سے زیادہ احساس ایمرجنسی کیش سے مستفید ہو رہا ہے کیونکہ 31% جو شیئر ہے وہ سندھ کا ہے. اس کے برعکس سینسس میں 51% شیئر ہے پنجاب کا، مگر احساس ایمرجنسی کیش میں ان کا شیئر 43% ہے. ایک اور بھی سلائیڈ تھی وہ جو اسٹیگر بار چارٹس والی. اب ایک اور سلائیڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جس سے یہ پتہ آپ کو چلے گا، اگر ہے تو وہ پہلے بتا دیں. 3 قسم کے میں آپ کو ایسی باتیں کرنا چاہتی ہوں جو کہ لوگوں کے لیے اس وقت بہت اہم ہیں کیونکہ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں. کچھ لوگوں کو رقم لینے میں پرابلمز آ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ لوگ سن بھی رہے ہوں گے پریس کانفرنس، مگر جن تک یہ بات پہنچانی ہے مجھے امید ہے کہ آپ اخبارات کے ذریعے بھی ان تک یہ چیزیں پہنچائیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ جن لوگوں کو بائیو میٹرک یعنی کہ ان کے انگوٹھے کے نشانات مٹ گئے ہیں اور وہ سینٹرز پہ جاتے ہیں پیسے نکال نہیں سکتے، ان کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے. ہمیں صبح ان تمام لوگوں کی لسٹیں آ جاتی ہیں اور ہم ان کو ایک پرسنلائزڈ میسج بھیجتے ہیں جن میں ان کا نام لکھا ہوتا ہے، شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے، ان کے جو بینک جس بینک کی برانچ میں جا کے ان کو پیسے لینے ہوتے ہیں اس تک کی ڈیٹیل اور پتہ لکھا ہوتا ہے. تو پلیز اس پیغام کو لوگوں کو آپ پہنچائیں. دوسری چیز جو میں آپ کو آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حقدار خاندان ہیں جس میں سربراہ کی وفات ہو گئی ہے. تو اگر ایسے خاندان میں میسج گیا ہے کہ جی آپ کا خاندان حقدار ہے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ خاندان میں ایک ہی فرد کو ملتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم نے طریقہ کار نہ صرف وضع کر دیا گیا ہے
مگر اس کے بارے میں ہم نے کمیونیکیشن بھی کر دی گئی ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس پہ عمل درآمد جلدی ہو، میں درخواستیں اپنے دفتر میں منگوا رہی ہوں۔ تو یہ جو نوٹس ہے اس کو پلیز آپ فیس بک کے تھرو، اخبارات کے تھرو، لوکل اخبارات کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم لوگوں سے کہہ یہ رہے ہیں کہ درخواست پر مرحوم یا مرحومہ کا نام اور شناختی کارڈ نمبر، اور مرحوم اور مرحومہ کے لواحقین سے جو مجوزہ مستحق فرد کا نام اور شناختی کارڈ نمبر ہے وہ آپ لکھیں اور مجھے میرے آفس میں ڈائریکٹلی بھیجیں، تاکہ میں ان کو جلدی، جو انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن کو، کی اس کی نشاندہی کر کے اور ان کو ہم پیمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ نیکسٹ، تیسری جو چیز میں آپ کے توسط سے لوگوں کو پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو فائنل پورٹل ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ ایک آن لائن پورٹل ہے، اس پہ آپ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اپلیکیشن دی تھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حقدار ہیں وہ ابھی اپنے پیسے لینے نہیں گئے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ حقدار ہیں تو پھر آپ اور اگر آپ کو معلوم نہیں کہ پیسے کہاں سے لینے ہیں تو اس کی تفصیل بھی جو ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ نیکسٹ ون پلیز۔ تو وہ کیمپ سائٹس کہاں ہیں پورے ملک میں، اور پیمنٹ سائٹس کہاں ہیں، بینک برانچز کیا ہیں، ان کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ تو میری آپ سے استدعا ہوگی کہ جو لوگ بہت ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں ان کی پلیز مدد کیجیے کہ وہ جا کے اور جلدی سے جلدی اپنے پیسے وصول کر لیں۔ بہت شکریہ جی، بس 2-3 سوالات بیکاز مجھے ایک میٹنگ پہ جانا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ بینکر بھی رہے ہیں، جی جی، آپ بینکنگ سیکٹر سے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا لون دیں گے آپ کے جانے کے بعد بھی یا ہوتے ہوئے بھی؟ یہ تو پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر تو سب سے نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا جی، جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو بینکرز ہیں ان کی جو سب سے بڑی کنسرن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ وہ لینڈ کر رہے ہیں وہ کہیں واپس نہ ملے تو ان کا کیا بنے گا۔ جو فیئر ہے، بیکاز دیکھیں بینکس بھی جو ہے تو پرائیویٹ ڈپازیٹرز کے پیسے کو آگے لینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ایک فیڈیشری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ اب اس کو پورا کرنے کے لیے یہی میں نے جو کہا کہ میکنزم بنایا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ بینکس جو کہ اس میں اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کا جو پرائیویٹ لینڈنگ کا جو ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے اس میں ایک حصہ وچ از اباؤٹ 5% اس کا حصہ مختص کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں، ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ آج یا ایک خاص پروجیکٹ کے ریلیٹڈ، ہم چاہتے ہیں کہ جو مارٹگیج کی انڈسٹری ہے یا جو مارٹگیج کا جو فیسلٹی ہے وہ آنے والے وقتوں تک جو ہے نا اس میں اس کو انٹروڈیوس کیا جائے، بیکاز آپ دنیا کے ہر ممالک میں آپ کے جو انڈیا ہے اس میں بھی تقریباً 27% جو ہے مارٹگیج کی ایک پورٹ فولیو ہے، جہاں کہ جبکہ ہمارے ملک میں وہ میرا خیال ہے آلموسٹ زیرو ہے، مطلب ہے کہ 0.4% از آلموسٹ زیرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میکنزم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کیسے ان کے جو لینڈنگ ہے اس کو بھی سیکیور بنانے کے لیے فور کلوجر لاز ہو گئے یا اور جو بھی گارنٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی دے سکتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں۔ یہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے، تو جب بینکر کو اس کو ریٹرن ملے گا، اس کو اس کی انویسٹمنٹ یا اس کا جو لون ہے وہ سیکیور ہوگا تو وہ کریں گے۔ اس لیے یہ میکنزم بالکل اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو کووڈ میں جو سچویشن ہوئی ہے اس میں کئی پازیٹیو چیزیں بھی ہم اس سے نکال رہے ہیں، اس کرائسس سے اپرچونیٹیز نکال رہے ہیں کہ ایک ایسا میکنزم جو کہ ہر بندہ گھر خرید سکے، اس کی آمدن اگر کچھ بھی ہے کم بھی ہے تو وہ اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے۔ جی سید صاحب، میں یہ بہت اچھا مطلب آپ کا جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اس کو کیونکہ آلدو مطلب 2 years have passed already، جی مطلب ہے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی کی آپ کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ جو 50 لاکھ گھر ہیں اس کو آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے کہ ایئرلی 6 months یا اس کی جو پروگرس آپ مطلب وہ جو دیکھیں گے؟ دوسرا اس میں کہ یہ گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اس میں وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں یہ سب پاکستانی اس کے لیے ہے۔ اچھا، اور دوسرا میڈم سے آپ سے ایک یہ
کہ آپ نے احساس پروگرام جو ہے آپ نے جس طرح بتایا کہ خاندانوں کو جو آپ نے مطلب ان کو پیمنٹ جو 12,000 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی سے کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو نہ کوئی میسج آیا کہ ریزیبل کا نہ آیا نان ریزیبل کا. تو وہ جو رابطہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ضلع آفس میں رابطہ کریں گے, وہاں جاتے ہیں وہاں مطلب ان سے کوئی سنائی نہیں ہوتی. تو ان کے لیے کیا تھوڑا بتا دیں. دیکھیے جی, جو میسج آپ ضلعی آفس کا کہہ رہے تھے وہ بہت پہلے جب 8171 کی اسکیم آئی تھی, جب آئی ڈی کارڈ نمبرز لوگوں نے ٹیکسٹ کیے تھے, ان کو آٹومیٹک میسیجز جو گئے تھے اس میں ایک اسٹریم تھی. کچھ لوگوں کو ہو گیا تھا کہ جی آپ حقدار ہیں اور اگلے میسیج کا ویٹ کریں, کچھ کو یہ کہ آپ حقدار نہیں ہیں, کچھ کو یہ کہ آپ سرکاری افسر ہیں, اور کچھ لوگوں کو ویٹ لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور ان کو ضلعی انتظامیہ کا میسج گیا تھا. یہ کوئی اپریل کی بات ہے. اب تمام چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, بینیفیشریز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے, اور اسی لیے ہم نے جو ویب پورٹل میں نے بتایا اس میں اگر آپ کسی کا بھی آئیڈینٹی کارڈ نمبر ڈالیں تو وہ آپ کو رزلٹ بتا دیں گے, اور اگر کوئی حقدار ہے تو انہوں نے جہاں سے پیسے لینے ہیں اس کی لسٹ بھی وہیں پہ پوسٹڈ ہے. جی میرا آپ سے سوال ہے, آپ بڑی محنت کر رہی ہیں, موجودہ گورنمنٹ میں آپ کا اس وقت زبردست کام کر سامنے آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس بے نظیر اسکوپ پروگرام میں تنخواہیں بہت اچھی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اکثر سرکاری ملازمین ڈیپوٹیشن پر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جس کی سفارش ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں, جس کی سفارش نہیں ہوتی وہ چاہے تھے وہ بہت کم کرتا ہوا اپنی پہلے والے تنخواہوں کو گزارا کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ بھی ایک کرپشن نہیں ہے؟ اور اس وقت کتنے ڈی جیز ایسے ہیں جو بونس میں لے رہے ہیں اور کتنی زیادہ سے زیادہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, ان کو بونس کے علاوہ یہ بھی بڑے زیادہ مل رہے ہیں. کتنے ڈی جیز ایسے کام کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ڈیپوٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ نے آلریڈی اس پر پابندی بھی لگائی ہے, 2 سال سے زیادہ سرکاری افسر نہیں رہ سکتا, لیکن اس وقت 8 سال سے وہاں پر ڈی جیز کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تاکہ مجھے آپ کو فیکچول پوزیشن بتانے کا موقع ملا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو پہلے ہو رہا تھا میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی, بٹ جب سے میں آئی ہوں ہم نے ڈیپیوٹیشنز کو بھی تھرو اے کمپیٹیٹیو بیسس کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی پوزیشن کے لیے کوئی ڈیپیوٹیشن کسی کی چاہیے ہوگی تو آپ ہماری ویب سائٹ چیک کر لیں, وہاں ایک نوٹس ہوتا ہے کہ جی ہم ود ان گورنمنٹ ڈیپیوٹیشن جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, کوئی کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ پلیز اپنا اپلیکیشن دیں. تو جیسے مارکیٹ سے لوگوں کو لینے کا طریقہ ہوتا ہے ویسے ڈیپیوٹیشنز ایگزیکٹلی ویسے ہی کیا ہے. میں نے جب سے میں آئی ہوں میں نے ایک انڈیویجول کو آن ڈیپیوٹیشن نہیں لیا, کسی کی سفارش نہیں مانی, اور میرے دفتر میں ڈیپیوٹیشنز کی سفارشوں کے کی ایک ایکسل شیٹ بھی مینٹین ہو رہی ہے. آپ نے اچھا سوال اس لیے کیا کیونکہ اداروں کو تباہ کرنے کا اور وہاں کرپشن کرنے کا یہ سب سے کلیدی راستہ ہوتا ہے کہ میں آؤں, میں اپنے مرضی کے 6 لوگ اپنے گرد لے آؤں اور پھر جو میری مرضی ہے اس سے کروں. تو میں آپ کو کسی وقت دعوت دوں گی کہ آپ آئیں اور وہ ایکسل شیٹ دیکھیں, نمبر 1 جس میں لوگوں کی سفارشیں ہیں, اور نمبر 2 آپ ہماری ویب سائٹ پہ وہ نوٹس ضرور دیکھیں جہاں ود ان گورنمنٹ ڈیپیوٹیشنز بھی کمپیٹیٹیو بیسس سے ہوتی ہیں, تاکہ پراپرلی ایک شفافیت کا نظام بروئے کار لایا جائے. بہت بہت شکریہ جی. نہیں دیکھیں ہمیں جانا ہے لیکن اوکے لاسٹ دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ وہ پروگرام ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, جس کو اپریشیٹ کیا جائے. اس کے ایس او پی کب تک آ جائیں گے, آپ لوگ کو کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا کروانا ہے. دوسرا میم آپ سے سوال ہے کہ ڈیفینیٹلی اچھی چیزیں ذرا کم شیئر ہوتی ہیں, بری ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں پیمنٹ شیڈول کے حوالے سے. جو بڑی چیزیں شیئر ہوئی کارڈ, ایک بندے نے 20 کارڈ پکڑے ہوئے ہیں, پیسے چلا رہا ہے یا لوگ, ٹھیک ہے, آپ اس وقت ایکشن لیتی ہیں وہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا آپ بہت اچھا, آپ کا بھی بہت سوال ہے. اس ہفتے ویکینڈ پہ ہم ایک رپورٹ جاری کر رہے ہیں احساس ایمرجنسی کیش کی,
اور اس میں ہم نے بہت چیزوں کی وضاحت کی ہے. اس چیز کی بھی وضاحت کی ہے کہ ہم نے اس دفعہ FIRs کتنی کاٹی ہیں اور کتنے لوگ اس وقت جیل میں ہیں. تو جو بھی جو ہے اللیگل کٹوتی کرتے ہیں یا معصوم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے خلاف پوری کارروائی ہوتی ہے, اور اس وقت لوگ جیل میں بھی ہیں. آپ جو فرما رہے تھے کہ فیسیلیٹیشن سینٹر, ہمارے جو تحصیل کے دفتر ہیں ہم ان کو بہتر کر رہے ہیں. ہمارا جو ڈیجیٹل انٹرفیس ہے, کیونکہ ابھی تو ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ انفارمیشن کے لیے ہوتی ہیں. اگر کوئی کسی کو قرضہ چاہیے تو وہ ویب سائٹ پہ جا کے اس کو دیکھنے میں بہت مشکل ہوگی. اگر کسی کو وہ گائے بھینس چاہیے تو وہ کہاں دیکھے, اگر کسی کو سینٹر کا راستہ دیکھنا ہے تو وہ کہاں دیکھے. تو وہ تمام چیزیں جو اب چینج ہو رہی ہیں, جو ڈیجیٹل انٹرفیس ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا جیسے ہیومن سینٹرک ہوگا, کہ آپ کسی کو قرضہ چاہیے تو وہ وہاں دیکھ سکتا ہے, کسی کو رجسٹر کرنا ہے کیش کے لیے تو وہ کہاں کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے 2 ماہ میں بھی یہ ڈیجیٹل انٹرفیس بھی آ جائے گا, اور پھر ہمارے جو تحصیل کے دفتر ہیں اس میں اس کی جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گا. سہیل خان صاحب ڈیلی دنیا سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسی لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ کیش اماؤنٹ نہیں نکلوا سکتے, یا کوئی ایسا الرٹ رکھا ہوا ہے کمپیوٹر پر کہ لوگوں نے اتنی کیش ان کی رہ گئی ہے, کوئی بھی سیپ ہو گیا ہے, کوئی ایسی صورتحال ہے, تو کوئی ایسا الرٹ احساس پروگرام کے تحت آپ نے رکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کو پھر آپ دوبارہ ویریفائی کر سکیں. اور دوسرا ایک آپ کو اپریشیٹ کرنا تھا کہ آپ یہ جو گیس بدل کر جو جگہ جگہ پہ جاتی رہی, اس سے اچھا آؤٹ پٹ نکلا, تو میرا خیال ہے اس کو آپ کام جاری رکھیں. جی مرتضیٰ غالب صاحب آپ تک چھوٹا سوال یہ ہے کہ 1-2 ویڈیوز بھی اس دوران سامنے آئی تھی جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کیش ان لوگوں کو نہیں ملی تھی جو مستحق تھے, اور جو ایجنٹ جن کو ہم کہہ رہے ہیں جن کے پاس پیسہ تو اور جو دے رہے تھے ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور پیسے ان کو نہیں دیے. اور بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بات کی کہ یہ پیسے یہ خود رکھ رہے تھے, اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی تھی. ویسے تو یہ معمولی سے سوال ہے, لیکن اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی, سب سے پہلے تو بھیس بدلنے کی آپ نے بات کی. جب تک آپ آن گراؤنڈ چیز نہ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپریشنز میں کس طرح بہتری لائیں. تو انشاءاللہ آگے بھی کوشش رہے گی کہ میں گراس روٹ سے وہ چیزیں پتہ کروں جس سے پروگرام کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. نمبر 2, جو آپ نے کہا کہ لوگ اپنی ویریفیکیشن کیسے کر سکتے ہیں, تو وہ اس کی جو پورٹل ہم نے جو بنایا تھا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ اپنا نمبر ڈالیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے. اور اب اس کو ہم احساس کفالت میں بھی جو ہماری آن گوئنگ آپریشنز ہے اس میں بھی اسی طرح کا پورٹل, تاکہ آپ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے پیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں. یا تو انشاءاللہ یہ جو بیسٹ پریکٹسز ہم نے احساس کیش کے لیے یوز کیے ہیں, ایمرجنسی کیش کے لیے, وہ اب ریگولر کفالت پروگرام میں بھی انٹروڈیوس کریں گے. تیسرا آپ کا جو سوال تھا کہ ایجنٹس, دیکھیے ہم نے اس دفعہ کیمپوں میں پیمنٹ اسی لیے کی تھی کہ ایجنٹس کے اوپر نظر رکھی جائے. جب وہ دکانوں پہ پیسے دیتے ہیں تو ہمارا ان پہ نظر ہم اس طرح سے نہیں رکھ سکتے. وہ بے ایمانی ان کی تو ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ کسی سے 500 کاٹیں, کسی سے 1000 کاٹیں, کسی کا انگوٹھا لگوا لیں مگر اس کو کہیں کہ آپ کے پیسے نہیں آئے. ہم کانسٹنٹلی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے خلاف پرچے کاٹتے ہیں, بینکوں کے ایجنٹس کے خلاف کارروائی کرواتے ہیں. اپنی کمیونیکیشن کیمپینز جو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اسی کے لحاظ سے ان کو چینج کرتے ہیں. اب ہم بینکوں کی جو اسکرینز ہیں ان پہ بڑے بڑے کاٹ اور کراس کے نشان بنائیں گے تاکہ ہم ایڈورٹیزمنٹس میں لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ کس نشان کا کیا مطلب ہے. کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بالکل ہی کوئی لٹریسی نہیں ہوتی, وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو یہ چیلنجز ہوتے ہیں آن گراؤنڈ, اور ان کو ہم آپریشنز کے ساتھ ڈیل بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم والنٹیئر سے بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں, ان کو بتائیں کہ ان کا کیا حق ہے, وہ کیا حکومت ان کے لیے کیا بھیج رہی ہے, تو اس کو پوری طرح سے اس سے فائدہ اٹھائیں. میڈم آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, جتنی بڑی تعداد میں اماؤنٹ آپ نے اس میں عمران خان کی حکومت میں آپ بہت نمایاں نظر آتی ہیں. آپ ایک ہیں اور
اس کے بعد جتنے مرضی زیرو لگا لیں. وہ کیبنٹ ممبران کے اگر ایک نہیں رہے تو باقی زیرو لاتے ہیں. ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا نمایاں کام کیبنٹ کے ممبرز میں اس وقت تک شاید اس طرح سے نہیں ملتا جو فلالیس ہو. کہیں کہیں ضرور ہوا ہے کہ آپ نے چونکہ آٹومیشن سسٹم کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فالو کیا, اس میں کچھ ایسے لوگ جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے وہ بھی اس میں آئے, اور جو ڈیزرو کرتے تھے اگنور ہو گئے. میں یہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, وہ پنچوں کے بل کھڑے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کی حقدار ہے. آٹومیشن سسٹم کے تحت وہ خود کو اس میں ڈالتے ہیں لیکن وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے. اس میں کوئی ان کے لیے راستہ نہیں کر سکے گا. تھینک یو. سب سے پہلے تو بہت شکریہ فار دا کائنڈ ورڈز. دیکھیے کووڈ-19 نے کتنے لوگوں کو متاثر کیا. ہمارے لیبر فورس سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 24 ملین لوگ جو ہیں اس ملک میں یا تو وہ دہاڑی دار ہیں, یا تو وہ پیس ریٹ بیسس پہ ان کی پیمنٹ ہوتی ہے, اور یا تو وہ غیر رسمی اکانومی میں سیلف امپلائڈ ہیں, ریڈی لگاتا ہے, ٹھیلا لگاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. وہ ایک سٹینڈ سٹل پہ آ گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایمرجنسی کیش دینے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے لوگ مجھے بتاتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی میں راشن بھر کے لوگوں کو دیں, مگر ہم جب جاتے ہیں تو ہم پہ حملہ ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں. تو ملک بالکل ہی ایک سول انریسٹ کی طرف جا رہا تھا. تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہماری حکومت کے ہاتھ سے یہ کام کرایا. تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ 24 ملین کا مطلب ہے 160 ملین, 2/3 جو ہے 2/3 ملک کی جو آبادی ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ان کی روزگار اور متاثر ہوا ہے. تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا جو غربت اگر ہم 24% دیکھ رہے تھے تو اب ایک بالکل ڈفرینٹ لینڈسکیپ پہ بھی دیکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے اور کس طرح کر سکتی ہے کہ وہ شفاف بھی ہو, وہ منظم بھی ہو, وہ رول بیس بھی ہو, وہ بجٹ کے اپروول کے تمام جو مراحل ہیں ان سے بھی گزرے, کوئی انسانی مداخلت بھی نہ ہو, سیاسی مداخلت بھی نہ ہو. تو اس کے لیے آپ کو پروگرام تشکیل دینے ہوتے ہیں, اور وہ پھر پروگرام 7-8 جگہوں سے وہ منظوری ہوتی ہے. تو بجٹ 144 ارب تھا, ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو 203 ارب کیا گیا. اب ہم ساتھ ساتھ اپنا جو ہمارا ریگولر سروے ہے اس کے ڈیسکس کھول رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے ایک ماہ میں تقریباً کوئی اگست کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک کے تقریباً 65 ڈسٹرکٹس میں کی ہر تحصیل میں رجسٹریشن ڈیسک کھلیں گے. میں انشاءاللہ آ کے آپ کو اس پہ سیپریٹ بریفنگ دوں گی تاکہ وہاں لوگ جا کے اپنی ضرورت رجسٹر کرا سکیں, تاکہ پھر گورنمنٹ ان کو ایک ریگولر طریقے سے سپورٹ کر سکے. یہ ایمرجنسی کیش تو ہم نے ایک دفعہ کیا, وزیر اعظم منظوری دیں گے, کابینہ منظوری دے گی, تو انشاءاللہ اس کو دوسری دفعہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ریگولر سائیکل میں آ جائیں گے تاکہ جس کو ضرورت ہے وہ جا کے رجسٹر کرے. مگر آپ کا سوال بہت اہم ہے, کیونکہ ہم اب کووڈ کے بعد ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں جن کو حکومت سے امداد کی ضرورت ہوگی, اور انشاءاللہ ان کی پوری طرح مدد کی جائے گی.